اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے۔ تخلیق کی ابتدائی روایت کے مطابق اتوار اور اختتام جو ہے وہ جمعہ کو ہوا، یعنی 6 دن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا۔ آگے بھی یہ موضوع آئے گا، پھر انشاءاللہ وہاں تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے وہ ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کیوں بنائی گئی؟ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتے ہیں۔ اور یہاں دن اور وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ احسن عمل کرتا ہے۔ اب یہ احسن عمل جو ہے، کل بھی ہم نے سیکھا تھا جب اسی موضوع کی ایک آیت آئی تھی کہ احسن عمل یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوں، ایک تو اخلاص اور دوسرا سنت کی پیروی۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کو کی سے امید رکھتا ہے، اس کی چاہت اللہ کی رضا ہے، اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، یعنی بہترین زندگی سے سیکھے، ٹھیک ہے، اس سے مثال لے، اس کو فالو کرے۔ احسن عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو سیرت طیبہ، سنت کی اتباع، اور دوسرا خلوص نیت، درست نیت۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اب آپ دیکھیے ان کی باتوں کا انداز، یعنی ان کی نادانی کا حال، کہ کائنات، اتنی بڑی کائنات کو یہ دیکھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ دس از پاسبل؟ اور یہ تو کوئی جادو ہی کرے گا تو ہوگا، یہ تو جادوگری ہوگی، کسی کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کی بات ہوئی۔ زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں، وہاں زندگی گزار رہے ہیں، روز کے سفر کرتے ہیں سمندروں میں، اس کی پیدائش کو دیکھتے ہیں کتنی بڑی، اور پھر اپنے بچے دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ یعنی یہ جادو ہی ہو سکتا ہے، کوئی کھیل مذاق ہی ہے، جو آپ کوئی جھوٹ ہی بول رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو یہ کسی طرح سے اس کو پھیر نہ سکیں گے، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سب دلدر پار ہو گئے، اور پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ انسان کے عمومی رویے، جہاں کل بھی ہم نے پڑھا، اس سے پچھلے باروں میں بھی پڑھا، کہ اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں، ہماری پیدائش سے لے کر، ٹھیک ہے، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہمارا جسم بھی اور دیگر نعمتیں بھی، وہ سب سراسر اللہ کی مہربانی ہے۔ کیونکہ جو کچھ آلریڈی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے نا، وہ بھی ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے خالق کی کو اس طرح پہچانتے ہی نہیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر انسان جو ہے وہ سارا وقت بھی سجدے میں پڑا رہے، تب بھی وہ محض اپنے جسم میں جو اس کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں، جو ڈیزائن کیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پرفیکٹ طریقے سے، اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔
وجہ یہ کہ پھر وہ اپنے علم اور اپنی اولاد اور اپنا گھر اور اپنا کھانا پینا اور ہر ہر وقت کا جو اس کو نعمتیں میسر ہیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سورج کی دھوپ، یہ گرمی، آپ گن نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیے ان میں سے کسی پر بھی ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان پیدا کیا تو کیا اس میں ہماری کوئی کارنامہ تھا؟ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور قالب میں بھیج دیتا، کسی دھتکارے ہوئے جانور کے قالب میں بھیج دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، ہم تو اس چیز کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ کون سا کارنامہ کیا تھا میں نے یا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا؟ وہ کسی بھی کہیں پر بھی ہمیں پیدا کر سکتے تھے۔ پھر ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کون سا کارنامہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اچھے گھروں میں پیدا کیا، اچھی جگہ پہ پیدا کیا۔ پھر ہم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دے دیا، معاملہ فہمی دے دی، علم دیا، بولنے کی صلاحیت دی۔ سو کبھی بھی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں۔ جب ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں نا، رشتے ہیں چاہے چاہے کچھ بھی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ رویہ سامنے آتا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ذاتی کارنامہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ شو آف کرتا ہے، اور وہ شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا۔ اور اسی طرح جب اگر اس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو وہ پھر اللہ پر شکوے کرنے لگتا ہے، گویا ایسے کہ اللہ نے اس کی کوئی چیز لے لی ہو۔ جب ہم چیزوں کو کے مالک خود کو سمجھیں گے تو پھر جب اللہ تعالیٰ واپس لیں گے تو ہمیں انسان جو ہے وہ پھر اس کے اوپر شکوہ کرتا ہے اللہ سے، وہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بدگمان ہوتا ہے، حالانکہ کیا ہے؟ اسی نے دیا تھا نا جو بھی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے تو ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے۔ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس حقیقت کو پہچانتے نہیں اور ہم اپنا حق سمجھتے ہیں تو ہم نہ تو بندوں کی شکر گزاری کرتے اور نہ ہی اللہ کی شکر گزاری کرتے، اور جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا نا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو گھر میں جو بھی دے رہے ہیں اس کے لیے اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہم سمجھتے یہ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کچھ کے حقوق اور کچھ کے فرائض جو ہیں وہ رکھے ہیں، لیکن وہ اللہ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے تو اس کی شکر گزار رہیے، اور شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں۔